بساط دنیا الٹ رہی ہے، حسین اور پائیدار نقشے جہان نو کے ابھر رہے ہیں، بدل رہا ہے نظام کہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم پروگرام عصر حاضر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم گفتگو کرتے رہے تعلیم بالغاں کے اوپر کہ جو لوگ اب بڑی عمر میں پہنچ چکے ہیں، جو بڑی نسل ہے، وہ ان کے لیے بھی تعلیم حاصل کرنا اور علم حاصل کرنا کس حد تک ضروری ہے، اس موضوع پہ ہم نے بات کی۔ آج بھی ہم اسی موضوع کو جاری رکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے۔ ہمارے پروگرام کے حسب معمول 3 سیگمنٹس ہم آج کی بات سے شروع کرتے ہوئے، پھر علم و ادب پہ بات کرتے ہوئے، پھر ضیاء خلافت کے موضوع پہ بات کرتے ہوئے اپنے پروگرام کو اختتام تک لے کر جائیں گے۔ پہلے ہم آج کے اپنے اس سیگمنٹ آج کی بات کا آغاز کرتے ہیں، اور ہمارے آج کے پہلے سیگمنٹ میں ہمارے مہمان ہیں مکرم محترم سلیم ملک صاحب، ماہر تعلیم بھی ہیں، خود شعبہ تدریس سے وابستہ رہے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں، یونیورسٹی آف ریڈنگ میں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آج کل جامعہ احمدیہ یو کے میں اللہ کے فضل سے ایک استاد کے طور پہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو ملک صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ مثلا پچھلے پروگرام میں ہم نے جس طرح بات کی تھی کہ جو بڑی عمر کو پہنچ چکے ہیں لوگ، جو بڑی عمر سے مراد ضروری نہیں کہ ہم بڑھاپے کی بات نہیں کر رہے، بلکہ وہ عمر جو سمجھا جاتا ہے کہ اب شاید تعلیم حاصل ہو چکی، اب تو ضرورت نہیں رہی، اب تو شادی ہو گئی، اب تو بچے ہو گئے، اس عمر میں پہنچے ہوئے جو لوگ ہیں، ان کے لیے ہم بات کر رہے تھے کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے اور حاصل کرنی ضروری کیوں ہے۔ تو اس پہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ہم آپ سے پوچھیں گے کہ اگر انہیں ہم بتائیں کہ ان کے لیے ضروری کیوں ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ تعلیم، علم جتنا بھی زیادہ آپ کو ملتا چلا جائے، آپ کو اتنا زیادہ انٹرسٹ ہوتا جاتا ہے اس علم میں، علم کو حاصل کرنے کا۔ اور جہاں تک عمر کا تعلق ہے، پچھلے سال ایک 84 ایئرس اولڈ نے اپنے اوپن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی تھی، تو ابھی اس نے ریکارڈ قائم کیا ہے، کوئی اور آدمی اس سے زیادہ بہتر ریکارڈ کر سکتا ہے کہاں۔ ہاں جی، بالکل۔ تو اس میں کوئی جسے کہتے ہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے، عمر کا کوئی تعلق نہیں پڑھنے سے، شوق کا ہے، بالکل شوق ہونا چاہیے۔ اور اس ملک میں اگر آپ کو شوق ہے تو ہر آپ کے لیے اپرچونٹی موجود ہے، یہاں پہ اپرچونٹی بھی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو انکریجمنٹ کے لیے فنڈنگ بھی ہے، ہر طرح سے آپ کو سہولت مل سکتی ہے، کسی قسم کی مشکل نہیں ہے۔ تو ہم آج اگر بات کر رہے ہیں تو میں ایک چیز ڈسٹنکٹ کرنا چاہتا ہوں الگ۔ ایک تو ہوتی ہے یہاں پہ جسے ہم کہتے ہیں ہائر ایجوکیشن۔ ہائر ایجوکیشن یہ ہے کہ آپ اپنے پراپر کورس سسٹم میں سے نکلے، اے لیول کیے، یونیورسٹی چلے گئے، انڈر گریجویٹ اینڈ گریجویٹ ایجوکیشن حاصل کر لیا آپ نے۔ اس کے بعد ایک ہوتی ہے فردر ایجوکیشن، اس کا تعلق ہے آپ کا علم بڑھانے کے لیے، ان کے لیے بھی ہے جو کہ اس کسی اور مجبوری کی وجہ سے وہ یونیورسٹی نہیں جا سکے اور وہ اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایڈلٹ ایجوکیشن کے لیے فردر کالجز آف فردر ایجوکیشن ہیں یہاں پہ، اور تقریباً ہر شہر میں کم از کم ایک کالج ضرور ہے فردر ایجوکیشن کا، سو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خالی فردر ایجوکیشن ہی نہیں بلکہ چھوٹی عمر کے بھی جو ہے، جو کہ جی سی ایس سی، جو کہ اسینشل ایجوکیشن تک پڑھے ہیں، انہوں نے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں حاصل کیا، وہ بھی فردر اپنی ووکیشنل ٹریننگ لے سکتے ہیں، جیسے کسی ہنر میں کوئی چیز سیکھ سکتے ہیں وہ، اور ان کے لیے بھی یہاں پہ فنڈنگ اویلیبل ہوتی 16 سے 19 سال تک کی عمر کے لیے۔ تو جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، انہوں نے تقریباً ہر طرح کی فیسلٹی، آپ ایڈلٹ ہوں، بچے ہوں، زیادہ عمر کے، کوئی کسی قسم کی بندش نہیں، ایج کی کوئی بندش نہیں ہے آپ کے اوپر۔ اب کسی نے اپنی ایک 5 سال کی بچی کو ایڈوانس کورس کروایا مائکروسافٹ کا برمنگھم یونیورسٹی سے، تو اب آپ دیکھ لیجئے تو تعلیم تو کہیں سے شروع ہوتی ہے، تو وہ 90 سال کا بھی کر سکتا ہے اگر چاہے تو
نہ آگے کا کوئی ہے نہ پیچھے کے لیے کوئی مطلب صاحب ہم اپنی اس گفتگو کی طرف جو ہے واپس آتے ہیں کہ جو فنڈنگ والا معاملہ ہے یہ بڑا ایک اہم پہلو ہے جس کو ہم آج ٹچ کرنا چاہتے ہیں کہ فنڈز اویلیبل ہیں کہ نہیں ہیں لوگوں کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے. تو اس سے پہلے ہم چلتے ہیں اور سنتے ہیں انور مقصود، پاکستان کا ایک جانا مانا نام، دانشور ہیں، معاشرے کے مسائل کے اوپر اچھی گہری نظر رکھتے ہیں. تو ہم نے انور مقصود صاحب سے بات کی تھی، وہ ہم سنتے ہیں اور پھر واپس اسٹوڈیو میں آئیں گے. دنیا کا طریقہ ہے یہ کہ بچے جو ہیں شروع کی تعلیم اپنے گھر سے حاصل کرتے ہیں. ظاہر ہے چاہے قاعدہ ہو، چاہے قرآن شریف ہو، چاہے کہانیاں ہوں، وہ والدین بچوں کو سکھاتے ہیں. اب یہ کہ والدین اتنے مصروف ہو چکے ہیں، اور پاکستان، اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی آبادی میں 30% لوگ ہی پڑھے لکھے ہیں. اب جتنی حکومتیں بھی پاکستان میں آئی ہیں انہوں نے سب سے کم پیسہ بجٹ میں تعلیم پر رکھا اور صحت پر رکھا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں، تعلیم اور صحت، کہ دنیا میں سب سے زیادہ بجٹ ان کا ہوتا ہے. جب تک صحت ٹھیک نہیں ہوگی، تعلیم ٹھیک نہیں ہوگی، دنیا کا کوئی معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے بڑے لوگوں کو پڑھنے میں، ان کو بھی چاہیے پڑھنا. اخبار پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ گاؤں میں اور چھوٹے شہروں میں تو ایک آدمی اخبار لے کے بیٹھتا ہے اور اطراف اس کے 20 آدمی بیٹھ جاتے ہیں، وہ آدمی پڑھ کے سناتا ہے. کیونکہ میں پاکستان میں تقریباً ہر سال ایک چکر لگاتا ہوں اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھتا ہوں جن کو میں کتابیں بھی دیتا ہوں اور باتیں بھی ان کو بتاتا ہوں. تو یہ تو حکومت کا فرض ہے. اگر حکومت نے جس دن تعلیم پر دھیان دینا شروع کر دیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سرزمین اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے. میرے بہت دوست ہیں جو امریکہ میں اور انگلینڈ میں رہتے ہیں، اور اگر ماں باپ گھر کی تربیت ٹھیک ہے تو وہ بچے بگڑ نہیں سکتے. وہ بچے پڑھتے ہیں. گھر پہ جو ہمارا مذہب ہے اس کی تعلیم وہ حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ قرآن شریف ٹیلی ویژن دیکھ کے ہم یاد کر رہے ہوں یا گھر پہ کوئی بزرگ ان کا اگر ہے تو وہ پڑھا رہا ہے. مگر جو ماحول ان کو باہر ملتا ہے اس کو آپ اور میں تبدیل نہیں کر سکتے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس فیملی پر کہ اس فیملی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس فیملی کے اٹھنے بیٹھنے کے عقائد کیا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گھر کے ماحول پہ کہ گھر کا ماحول کیا ہے. جی، یہ ہم ابھی سن رہے تھے انور مقصود صاحب کے ساتھ جو ہماری ریکارڈڈ گفتگو تھی. آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے وہ بیان کر رہے تھے، بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ تعلیم کا حصول جو ہے وہ کسی بھی عمر میں ضروری ہے، کسی بھی عمر سے تعلق رکھنے والے آدمی کے لیے ضروری ہے. اچھا ملک صاحب، ہم اس سے پہلے کہ فنڈنگ کی طرف آئیں، ایک ہمیں جو سوال موصول ہوا ہے، سوال نہیں، ایک ان کا ایک طرح سے ایک تبصرہ سا ہے اور وہ جاننا بھی چاہتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے اس طرح کی خواتین جو ہیں، یہ کسی خاتون کی طرف سے ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے ملازمت نہیں کرنی تو ہم تعلیم حاصل کیوں کریں؟ سب سے بڑی ملازمت جو وہ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو بڑا کرنے کے لیے، بچوں کی پرورش کے لیے، اس میں جتنی تعلیم ان کے پاس ہوگی ان کے بچے اتنی زیادہ بہتر ان کی پرورش ہوگی، اور وہ ان کی ڈائریکشن جو ہے اس کو صحیح کر سکتی ہیں. تو ویسے بچوں کی پرورش جانور بھی کر لیتے ہیں، ان کے لیے تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنی طرح سے ہوتی ہے. لیکن دیکھیے، تعلیم حاصل کرنے سے کوئی ڈگری لینے مقصود نہیں ہے. تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ آپ کا علم جو ہے وہ اتنا ہو کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ انٹیلیجنٹلی بات کر سکیں. آپ کے بچے اسکول جائیں گے، یہاں پہ ان کے لیے ضروری ہے جانا. جب وہ اسکول سے واپس آئیں گے تو اگر آپ ان کے ساتھ ان کے اسکول کے بارے میں بات نہیں کر سکتے تو آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں ایک گیپ بڑھتا چلا جائے گا. وہ کہیں گے کہ ہمارے والدین تو ہماری بات نہیں سمجھتے، تو اب ان سے کیا بات کریں. بالکل. تو پھر وہ آپس میں مصروف ہو جائیں گے، اپنے دوستوں میں ہو جائیں گے.
اور آپ کے ساتھ بودھ ہو جائے گا ایک قسم کا ان کا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. جی. آپ اگر انٹرسٹ لینا چاہتے ہیں ان کی پڑھائی میں، وہ کیا پڑھتے ہیں، تو آپ کو بھی پڑھنا پڑے گا، کچھ تو پڑھنا پڑے گا. بالکل. تو اس لیے وہ یہ کہنا کہ جی ہم ملازمت نہیں کر رہے اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو میرے خیال میں یہ غلط ہے. ہاں بالکل، مطلب ہے کہ یہ تعلیم ہر طرح سے آپ کے کام آتی ہے، ہر طرح سے کام آتی ہے، ہر طرح سے کام، بالکل، ہر وقت کام آئے گی آپ کی تعلیم. بالکل. اور مقصد یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے، مطلب اگر کوئی مثلا خاتون خانہ اس حد تک اپنے بچوں کی پرورش میں مصروف ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، بڑی ظاہر ہے، مطلب اس سے بڑی نیکی کا کام کیا ہوگا کہ ایک عورت اپنے بچوں کی پرورش پہ پوری توجہ دے، اور وہ کسی کالج کسی ادارے میں نہیں جا سکتی، تو گھر بیٹھے بہت ساری کی کتب ویسے دستیاب ہوتی ہیں، اویلیبل ہوتی ہیں مختلف موضوعات کے اوپر، ان کی دلچسپی کے موضوعات کے اوپر. بلکہ میرے خیال ہے اپنے بچوں کی دلچسپی کے موضوعات پہ کتابیں اگر حاصل کر کے پڑھنا شروع کریں تو میرے خیال میں بڑی مفید ہو سکتی ہیں ان کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی ڈپلومہ ہی حاصل کرنا ہے، بلکہ اگر آپ ایسے فلی آکیوپائیڈ ہیں اپنے گھریلو معاملات میں اور بچوں کی پرورش میں، تو پھر یہ کہ ان کے مطلب کہ بچوں کی انٹرسٹ کی کتب لے کے آئیں، پڑھیں، دیکھیں، بچوں کے ساتھ ہی بیٹھ کے پڑھ لیں تو انسان بڑا کچھ سیکھ لیتا ہے. وہ کون سی کہانی پڑھ رہے ہیں، اس کہانی میں سے کیا سبق وہ اخذ کر سکتے ہیں، کیا سمجھ سکتے ہیں، اور اس طرح سے. اچھا مل صاحب، اب ہمیں بتائیں، ایک سب سے بڑا سوال جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ فیملیز یہ کہتی ہیں، یہ مطلب جنرلی ہمیں جو ملی بھی ہے فیڈ بیک بھی، اس کے مطابق بھی جو پچھلے پروگرام کے بعد سے ہم اس کے اوپر بھی بیس کر کے بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پہلے ہی اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو ہے وہ گزارا کرنا فائنینشلی، مالی لحاظ سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سٹرگل کرتے ہیں، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور بعض کیسز میں جو ہے وہ دونوں پیرنٹس کو محنت کرنی پڑتی ہے گھر کے لیے، جو ہے وہ مطلب روزگار کمانے میں اور اپنے گھر کو چلانے میں. اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک اضافی خرچ ایڈ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو اگر کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، مالی لحاظ سے جو ہے وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا، تو پھر کیا کیا جائے؟ میرے خیال میں یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ اس ملک میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، مثلا آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں، جی، اور سب بچے اسکول جاتے ہیں، 3 بجے تک آپ فارغ بیٹھیں گھر پر، جو کام کرنے گھر کے آپ نے معلوم ہے کہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، کام کرنے کے بعد آپ کے پاس کافی وقت بچ جاتا ہے. آپ اگر کہتے ہیں کہ ملازمت کرتے ہیں، آپ اگر وہ ملازمت چھوڑ کے آپ پڑھنا شروع کریں تو اس کے لیے فنڈنگ اویلیبل ہے. آپ کو صحیح ادارے میں جانا پڑے گا. مثلا اگر خواتین کے بارے میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ان کے لیے چائلڈ ایجوکیشن اور دوسرے کیا ادارہ ہے ان کا، کونسل فار ایوارڈز فار چائلڈ کیئر، ان کو آپ اپروچ کر سکتے ہیں. ان کے پاس اسپیشل فنڈز ہوتے ہیں اس قسم کے ہاؤس وائفس وغیرہ کے لیے. آپ بے شک اس میں سلائی کا کام ہی سیکھ لیں، وہ بھی آپ کو اسکول میں مل جائے گا، وہاں پہ فردر ایجوکیشن میں. سوئنگ سیکھ سکتے ہیں آپ اگر ٹیچنگ نہیں سیکھنا چاہتے ہیں. تو ہر قسم کا اے سے لے کے زی تک آپ کو پروفیشن ملے گا سیکھنے کے لیے، اور مختلف لیول پہ ملے گا. جی، اور ان کی فنڈنگ ہوگی. یہ نہیں کہ آپ کی 100% کیا کہتے ہیں فائنانشیل فنڈنگ ہوگی، لیکن ہارڈشپ آپ کی نہیں ہوگی اس میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو. جی، صرف یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی. جی، آپ امپروو کر رہے ہیں اپنے آپ کو. دوسرے پھر جب آپ کے پاس ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہوگا، جب بچے اسکول سے آتے ہیں آپ ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا پڑھا انہوں نے، آپ انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کیا پڑھ کے آئے ہیں. بالکل. تو بچوں کو بھی انتھیوزیازم ہوتا ہے کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ اپنے آپ کو بیٹر کر رہے ہیں. اگر مرد ہے وہ دن کے وقت کام کرتا ہے تو ایوننگ کلاسز کے کورسز ہوتے ہیں یہاں پہ، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اگر اس کی فیس وغیرہ دینی ہے اور آپ کے ہارڈ شپ ہے اور آپ اسے جا کے ادارے میں ثابت کر سکتے ہیں تو وہ فیس گورنمنٹ بھی پے کر دیتی، لوکل کونسل بھی پے کر دیتی. ادارے بہت ہیں یہاں پہ، صرف آپ کو ایڈوائس کی ضرورت ہے اس کے لیے. صحیح، اب ہم یہاں پہ کیٹلاگ تو کر نہیں سکتے انہیں. بالکل 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 ٹھیک، بہت شکریہ. ملک صاحب، اس وقت ہمارے ساتھ ندیم الرحمان صاحب ہیں ٹیلی فون لائن پہ. خود ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، ماہر تعلیم ہیں، سیکنڈری اسکول میں پڑھاتے ہیں. ندیم الرحمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
वालेकुम सलाम। जी नदीम साहब। हाँ जी, हाँ बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है माशाल्लाह एजुकेशन के ऊपर और एडल्ट एजुकेशन के ऊपर। जी हाँ जी। नदीम साहब कुछ आप भी अगर आप कुछ शेयर करना चाहें, बताना चाहें, पेरेंट्स के साथ कोई बात करना चाहें तो आप हमें बताएं, मशवरा दें कोई बल्कि। हाँ जी ज़रूर कोशिश करूँगा, लेकिन जो भी मलिक साहब ने भी अभी कहा मैं बिल्कुल अग्री भी करता हूँ कि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बड़ी है, और स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर मैं भी हज़ार दफ़ा क्या पेरेंट्स इवनिंग ऐसी चीज़ें होती हैं और पेरेंट्स एक तो आते भी नहीं हैं या ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं एजुकेशन के ऊपर। इसलिए मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बड़ी है, और इवन अगर पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है themselves, वो फिर भी इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं बच्चों को कि क्या आप सीख रहे हैं आप, वो कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, और ये भी मुझे लगता है काफ़ी जाता है इन टर्म्स ऑफ उनकी प्रोग्रेस के लिए। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर आप हमें बताएं, जिस तरह अभी बात चल रही है नदीम साहब, कि मतलब what are the facilities available if somebody is really willing to take up further education? Further education, obviously माशाल्लाह in this country काफ़ी facilities है, colleges है, sixth form centers भी हैं, और private education भी कर सकते हैं, open university और ऐसे facilities आजकल भी अगर आप Google के ऊपर सर्च करें और आप टाइप करें further education, काफ़ी institutions आ जाती हैं that can provide education। और ये भी नहीं है कि आपने फुल टाइम पढ़ना पड़ता है, वो तो आप जैसे यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी स्टाइल से भी सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं एट होम, वो भी काफ़ी अच्छा है। कौन से लोगों ने काम करना है, फीस भी हार्डशिप फंड्स भी मिलते हैं लोगों को फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशंस। अगर कोई हार्डशिप है किसी को, मुझे पता स्कूल्स भी अब शुरू कर रहे हैं हार्डशिप फंड्स, इसलिए काफ़ी फैसिलिटीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी नदीम साहब, बहुत 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 शुक्रिया। आपसे बात करके अच्छा लगा, आपकी बात यकीनन हमारे लिए, हमारे नाजरीन के लिए भी मुफीद है, बहुत शुक्रिया। मलिक साहब वापस आते हुए, अभी जिस तरह नदीम रहमान साहब भी बता रहे थे गुफ्तगू में, और बड़ी अहम बात इन्होंने ये बताई कि मतलब बाज़ औक़ात पेरेंट्स की तरफ से बच्चों की तालीम में अदम तवज्जो जो नज़र आती है, कि उनको बिल्कुल कोई जैसे इंटरेस्ट नहीं होता कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। वो ये समझ लेते हैं कि शायद मुकम्मल तौर पे जो स्टेट है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो हमारे बच्चे को पढ़ाए लिखाए, स्याह करे सफ़ेद करे, जो करना है करे। इसमें भी आपका क्या ख्याल है? यही है ना कि उसमें ख़ुद इल्म ना होना और तालीम ना होना एक बहुत बड़ी रोक है। ज़्यादातर यही होता है, लोग समझते हैं कि बच्चों में पेरेंट्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वो सिर्फ उस वजह से होता है कि वो ले नहीं सकते। हाँ जी। वरना मेरे ख़्याल में कोई भी वालिदैन ऐसे नहीं होंगे जिन्हें कि ये ना हो शौक़ कि अपने बच्चे का देखें कि उसकी तालीम कहाँ जा रही है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे की तालीम में ही नहीं बल्कि स्कूल जाके भी आप पता करें कि मेरा बच्चा जो है उसकी प्रोग्रेस कैसी है। हाँ जी। उसके बाद फिर पेरेंट टीचर्स एसोसिएशंस होती हैं, उनमें आपको एक्टिविटी करनी चाहिए, आपको पता चलता है कि पढ़ाई कैसे की जा रही है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है। फिर उसके बाद आपकी एनुअल या एवरी 6 मंथ्स वहाँ पे ओपन डेज होते हैं, आप टीचर से जाके मिल सकते हैं, वो बता देते हैं आपको। बिल्कुल। जब वो आपको कहें कि बच्चा आपका अपना पोटेंशियल पूरा कर रहा है, हाँ तो उनसे पूछिए कि उसका पोटेंशियल है क्या। बिल्कुल। क्योंकि ये तो एक फेसाइल किस्म की स्टेटमेंट है कि आप मुझे हर्ट नहीं करना चाहते। अगर उसका पोटेंशियल ही कम है तो फिर वो तो अचीव कर रहा है, लेकिन ये कि वो है तो नहीं ना, उसे आप आगे बढ़ाएं। और जो ये ख़ास तौर पे टीचर्स की और स्कूल की लैंग्वेज होती है आपके बच्चे के बारे में, ये बड़ा अहम है कि आप उसको अंडरस्टैंड करें। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि वो जब वो बच्चे की रिपोर्ट लिखते हैं तो बड़ी सोच समझ के लिखते हैं कि हमारी कोई कमिटमेंट गलत ना हो जाए। क्योंकि आजकल लिटिगेशन कल्चर है और उसमें टीचर जो हैं बहुत मोहतात होते हैं इस चीज़ के लिए, इसलिए वो इस किस्म की लैंग्वेज लिखते हैं। तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा जाके
اور ان سے کہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے بتائیے، بالکل میری کیا مدد چاہیے آپ کو. آپ نے کتب کا ذکر کیا، جس گھر میں کتاب نہیں ہوگی وہاں پہ علم نہیں ہوگا. ہاں جی، کتابیں بہت ضروری ہیں. ہاں جی، میرے خیال میں، میرا ذاتی خیال ہے کہ کم از کم 100 سے کم کتاب کسی گھر میں نہیں ہونی چاہیے. اس سے زیادہ ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا، لیکن اس میں یہ مدرسہ کہ اگر یہ بھی بتا دیں پیرنٹس کو کہ یہ آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے، مطلب یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ 100 کتابیں خریدنے آج چلے جائیں اور جا کے کہیں جی میں نے کم از کم ایسا. وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ انسان جمع کرتا جاتا ہے، اور جو آپ لے کے آتے ہیں وہ بچے کے ساتھ شیئر کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ فلاں موضوع کے اوپر کتاب ہے، یا یہ حضرت صاحب نے خطبے میں فلاں مضمون کے بارے میں بات کی تھی تو اس کے بارے میں ہم یہ کتاب لے کے آئے ہیں، تاکہ اس کو یہ احساس ہونا شروع ہو کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انٹرٹوائنڈ ہیں، یہ آپس میں نٹ ٹوگیدر ہیں. ہماری زندگی میں جو ہے وہ تعلیم کی اہمیت بھی ہے، لیکن ہمارا اصل مطمع نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے خدا کی رضا کی طرف کیسے کریں. تو وقت کے ساتھ ساتھ لائبریری جو ہے وہ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ بنتی ہے. ہاں جی، تو وہ بڑی درست بات ہے آپ کی. اچھا، اس میں ایک اور اسی طرح سے ابھی جس طرح آپ نے بات کی کہ جو ہم ندیم صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ پیرنٹس ایوننگز جو ہوتی ہیں جہاں پہ بچوں سے متعلق اساتذہ پیرنٹس کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی یہ بڑا اہم ہے کہ آپ کو پتہ ہو، اگر وہ آپ سے لٹریسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ کو کم از کم اتنا اندازہ ہو کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. ہاں جی. اچھا، اس میں ملک صاحب ایک میرا خیال جہاں پہ وضاحت ضروری ہے، بعض لوگ تعلیم نہیں حاصل کر سکے ہوتے کسی مجبوری کی بنا پہ، تو ہم ہرگز یہاں پہ یہ میسج نہیں کنوے کر رہے کہ وہ نہیں کر سکے تو ان کا کوئی بڑا قصور ہے، انہیں مدد لینی چاہیے کسی کی، انہیں کسی کو ان کے لیے کیا مشورہ ہے؟ ظاہر جینوئن مجبوری تھی، کوئی خاتون کوئی مرد نہیں بیچارے تعلیم حاصل کر، حالات ہی ایسے نہیں تھے، بچپن سے محنت مشقت کرنی پڑ گئی. وہ تو مجبوری ہو جاتی ہے، تو وہ جو اب انسان کی وہ پیچھے تو نہیں جا سکتے، اس کا کوئی ہمارے پاس جواز ہے. لیکن یہ کہ پیرنٹس اپنے طریق پر پیرنٹ ایوننگ میں جا کے استاد سے بات کر سکتے ہیں. بالکل. کہ آپ بتائیے مجھے، اب یہ کہ اب تو کم از کم شروع میں 1960s میں یا 70s 80s میں ماننے کے لیے تیار تھا کہ پیرنٹس کو انگریزی بھی نہیں آتی، وہاں سے آئے ہیں، گاؤں سے آئے ہیں اور یہ کچھ سمجھ نہیں سکتے. وہ بھی اپنے بچوں کی تعلیم میں میں نے دیکھا کہ ان کے سارے بچے پروفیشنل ہو گئے. بالکل. انہوں نے خود محنت کی، بچوں کو خوب پڑھایا. بالکل. اور انہیں پروفیشنل بنا دیا، اور انہیں کہا کہ دیکھو ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے لیکن ہماری طرف مت دیکھو، وی آر ناٹ ماڈلز، جی تم پڑھو. بالکل. اور مجھے اتنی فیملیز کا معلوم ہے، جب میں ریڈنگ میں تھا اور وہاں ہمارے پاکستان ویلفیئر ایسوسیشن تھی، اس میں ایکٹیو تھا، تو جتنے بھی ان پڑھ میرپور سے لوگ آئے ہوئے تھے، میں نے کسی کا بچہ نہیں دیکھا جو وکیل نہیں بنا یا اکاؤنٹنٹ نہیں بنا، لوکل کونسل میں جا کے ایڈمنسٹریٹر نہیں بنا. بہت ترقی کی ان لوگوں نے اور اپنی محنت سے کی. والدین کو اگر وہ ان کی زبان تو نہیں بول سکتے، لیکن اب میں اس زمانے میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں بول سکتے، سمجھتے ہوں گے انہیں ضرور. اب وقت وہ گزر گیا ہے، لیکن یہ کہ اب اتنی فیسلٹیز ہیں یہاں پر کہ والدین یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ میں اپنے ماضی میں تعلیم نہیں حاصل کر سکا تو اس لیے میں پیچھے ہوں. اس وقت موجودہ وقت میں بھی وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اتنی کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں ان کے ساتھ بات کر سکیں. بالکل. اور تعلیم کے بارے میں ان سے بات کر سکیں. جی بالکل بالکل. انہیں ذرا شوق چاہیے. بالکل. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. بہت سارے لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں، مطلب صاحب آپ بھی جانتے ہوں گے، ہمارے ناظرین جو اس وقت سن رہے ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے کہ وہ پاکستان سے ہجرت کر کے یہاں پہ آئے، تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن یہاں آ کے کچھ نہ کچھ کورسز میں اپنے آپ کو انہوں نے مصروف کروایا، اور اس کے نتیجے میں مطلب جس طرح انٹرپریٹیشن کا کام شروع کر دیا، ٹرانسلیشنز کا کام شروع کر دیا، کیونکہ دوسری زبان اردو تو آتی ہی تھی، اور اس طرح جو ہے وہ کرتے ہوئے تجربہ حاصل کرتے گئے، شعور حاصل کرتے گئے، اور اس میں جو ہے وہ بڑی ترقی کی انہوں نے. اس لیے وہ جو ہے کہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، میرے خیال میں جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا کہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ادارے کون سے ہیں. ادارے اس کے لیے میرے خیال میں ہماری جماعت میں کوئی ایسا سسٹم ہوگا کہ ایجوکیشنل ایکسپرٹ ان کو ایڈوائس دے سکیں. اب یہ دیکھیں نا، اب تو اتنا کمپلسری ہو گیا کہ آپ کو نیشنلٹی لینے کے لیے انگلش اور انگلش کلچر کے بارے میں امتحان دینا پڑتا ہے.
تو جس نے نیشنلٹی لی ہے کم از کم وہ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہ انگریزی سمجھتا ہوں نہ انگریز کا کلچر سمجھتا ہوں. بالکل. تو وہ اب تو بہت ضروری ہو گیا ان کے لیے. اس کے بغیر تو وہ آپ کو یہاں رہنے نہیں دیتے نا. اور اس کے لیے انہوں نے اسپیشل کلاسز بھی یہاں پہ کی ہیں. یہ کوئی یہ نہ کہہ سکے جی ہم کہاں پہ سیکھیں. کہاں پہ. اچھا اور مطلب یہ کہ اس کے لیے ضرور کوشش کی جاتی ہے. ہر آدمی مرد و زن پیر و جوان جو نیشنلٹی ہے اس کے لیے اگر ہم کوشش کر سکتے ہیں زبان سیکھنے کی, کوئی کورسز اٹینڈ کرنے کی, تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی ملک کی نیشنلٹی حاصل کر لینے سے زیادہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے اور ضروری ہونی چاہیے. کیونکہ اگر یہاں پہ رہ بھی لیے, یہاں پہ سیٹل بھی ہو گئے, لیکن اگر بچوں کی طرف سے نیگلیجنس ہو گئی تو وہ ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑا نقصان ہے. اور خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں یہ لجنہ کے خطابات جو حضور کے لجنہ سے ہوتے ہیں جلسہ سالانہ پہ یا ان کے اجتماعات پہ, اس میں بالخصوص حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی تلقین اس چیز کی طرف رہتی ہے کہ خواتین کو باشعور ہونا ضروری ہے, انہیں حالات و واقعات کا پتہ ہونا ضروری ہے, کیونکہ ان کی گود میں اگلی نسل جو ہے وہ پرورش پا رہی ہے. جہاں تک مجھے یاد ہے ہمارے خلفاء الحمدللہ اللہ کے فضل سے شروع سے ہی اس چیز پہ زور دے رہے ہیں. حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ کا ہم نے اتنے خطبات سنے ہوئے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ہی لجنہ کو جتنا اس چیز پہ زور دیا, خلیفہ ثالث نے بھی, خلیفہ رابع نے بھی ہر وقت, اور اب خلیفہ خامس, اس چیز پہ تو کوئی انکار نہیں ہے کہ خلفاء کو اس چیز کا بہت خیال ہے کہ اگلی نسل کی مستقبل جو ہے وہ لجنہ کے ہاتھ میں ہے. بالکل. اور ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ لجنہ نے اصل میں چیز یہ ہے, لوگ بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ میں فیل ہو گیا ہوں اس معاملے میں کہ میں نے بچے کی تربیت کی تو یہ نکلا کیا. میں انہیں صرف ایک یہ چھوٹی سی بات کہوں گا کہ آپ نے جو محنت کی وہ آپ کی ایک ڈیوٹی تھی آپ کی جو آپ نے پوری کر دی. اس کے لیے دعا کی آپ نے. باقی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے اللہ تعالیٰ نے تو جسے کہتے ہیں کہ نبی کو بھی یہ نہیں کہا کہ تم زور نہیں لگا سکتے, ایک پیغام ہے وہ دے دو. اسی طرح بچوں کی تربیت ہے, ان کی تربیت کر دو, وہ ان کے اندر رہے گی, کسی نہ کسی دن اس کا انہیں فائدہ ہوگا. بالکل. وہ آپ کے جو امیدیں ہوتی ہیں اگر ان پہ نہیں اترتے تو اس سے آپ کم از کم ڈس اپوائنٹمنٹ نہ ہو آپ کو. بالکل. لیکن اپنا کام آپ ضرور کریں. مطلب اس میں بھی جو ہے نا امید پہ پورا اترنے میں بھی میرا خیال آپ نے بھی اپنے گفتگو کے دوران ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ بعض پیرنٹس نے اپنے بچوں کو یہ کہا کہ دیکھو ہم نمونہ نہیں ہیں, تم نے بہت زیادہ مطلب ہائر ایسپیریشن کے ساتھ رہنا ہے اور اس سے بہت آگے بڑھنا ہے اور بلندی کی طرف جانا ہے. یہاں پہ بھی میرا خیال ضروری یہ ہے کہ اگر خلافت کے ساتھ بچوں کے کتب نما کی سوئی اگر خلافت کی طرف کر دی جائے اور انہیں یہ بتا دیا جائے کہ بچے ہم تو کمزور ہیں, 12 13 نہیں تو 14 سال کی عمر میں جا کے بچے کو اپنے ماں باپ کے بھی جو ہیں کمزوریاں خامیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں, وہ بت ٹوٹنے شروع ہوتے ہیں جو اس نے بچپن سے بنائے ہوتے ہیں. ایسے میں بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ یہ بیکار لوگ ہیں, اگر بچے کے کتب نما کی سوئی خلافت کی طرف ہوگی تو اس کو پتہ ہوگا کہ فی زمانہ صرف ایک شخص ہے جو قابل تقلید ہے اور جس کا نمونہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. اور باقی جس طرح آپ نے کہا وہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو بچوں کی تربیت ہے اس میں کوئی نظریہ کوئی فارمولا کام نہیں کرتا, اس میں اللہ کا فضل ہی ہے جو کام کرتا ہے. تو بہرحال ہم ملک صاحب آپ کے شکر گزار ہیں, آپ آج کے ہمارے سیگمنٹ میں تشریف لائے. ناظرین ہمارا یہ والا سیگمنٹ آج کی بات اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے ہفتے جو ہے وہ کسی اور کنٹمپریری ایشو کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ بات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ابھی ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جو کہ علم و ادب ہے. اس میں پہلے ایک ویڈیو پیکج پلے کرتے ہیں اور پھر واپس اسٹوڈیو میں آئیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ. ایک احمدی کی حیثیت سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے عقائد سے مکمل آگاہی حاصل ہو. یہ آگاہی بہت سے ذرائع سے حاصل ہو سکتی ہے. جماعت احمدیہ کا وسیع و عریض علمی خزانہ اس تعارف کے بہت سے مواقع فراہم کرتا ہے. آج حضرت مصلح موعود کی تصنیف دعوت الامیر کا تعارف. جی ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم و ادب ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے. سعد محمود باجوہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, ربی سلسلہ ہیں, جامعہ احمدیہ کے استاد ہیں. باجوہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
بھائی صاحب ابھی ہم نے دیکھا، ابھی ہمارے پہلے سیگمنٹ میں بات چل رہی تھی علم حاصل کرنے کے بارے میں، تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں، اور اس میں سب سے بنیادی اور ضروری بات یہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں اپنے کم از کم عقائد کے بارے میں تو پتہ ہو کہ ہم ہیں کون. کوئی بھی خاتون ہو، مرد ہو، پیر ہو، جوان ہو، ان کے لیے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنے ایمان کا تو پتہ ہونا کہ ہم کس چیز پہ ایمان لاتے ہیں. وہیں سے اس کا ظاہر ہے کہ آگے پھر سفر علم کے حصول کا آغاز ہو جاتا ہے. تو ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی زحاق الباطل، جو کہ ہمارے عقائد بیان کرنے کے جو خطبات کا سلسلہ تھا، اس میں ہمارے عقائد بڑی تفصیل سے بیان ہوئے. آج ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف دعوت الامیر کا تعارف کروائیں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو. تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتا دیں یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا کیا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے تصنیف کیا؟ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1922 میں امیر امان اللہ خان جو افغانستان کے والد تھے جی، ان کو مخاطب کرتے ہوئے خط تحریر فرمایا، جو کافی تفصیلی خط ہے. تو یہ خط بعد ازاں دعوت الامیر کے نام سے اشاعت پذیر ہوا، اور اس خط میں حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے 2 وجوہات بیان فرمائیں کہ ایک تو یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی آواز اس زمانے میں آئی ہے ہم اس سے آپ کو باخبر کرتے ہیں، اور دوسرا آپ کے زیر سایہ ہمارے جماعت کے لوگ رہتے ہیں، تو ان کے عقائد کے بارے میں آپ کو بتانا ہمارے لیے ضروری ہے. اس کے تحت حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے جماعت کے حضرت مسیح علیہ السلام کے بیان فرمودہ عقائد 11 عناوین کی شکل میں ان کو پیش فرمایا. اس کے بعد جماعت پر کیے جانے والے اعتراضات ان کو بیان فرمایا، پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کے دلائل بیان فرمائے، اور آخر میں تتیمے کی شکل میں، جس کے آخر میں والی افغانستان کو دعوت ایمان دی. تو کچھ ہمیں بتائیں گے تھوڑا سا، جس طرح مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے عقائد بیان فرمائے ہیں، ظاہر ہے انہیں نٹ شیل بیان فرمائے ہوں گے نا، تو بڑی مفید ہمارے ناظرین کے لیے ہو سکتی ہے کہ وہ اسے پڑھیں. تو کہ کس ترتیب میں حضور نے کس طرح سے بیان فرمایا؟ ایک تو سب سے پہلے حضور نے اس میں جماعت کے اور دیگر مسلمان فرقوں کے اختلافات کا ذکر فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم پر کیا اعتراضات کیے جاتے ہیں. ان میں سے پہلا اعتراض جو بہت بڑا اعتراض ہے لوگوں کا کیا جاتا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ مانتے ہیں، جو کہ ان کے خیال میں غلط ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ہم دوسرے لوگوں کے عقیدے کے خلاف اس امت میں ایک وجود کو مسیح موعود کے طور پر مانتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوں گے. تیسرا بڑا اعتراض ان کا یہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ الہام اور نبوت کو جاری مانتے ہیں. اور چوتھا اعتراض جو حضور نے ذکر فرمایا، ان کے خیال میں ہم جہاد کے منکر ہیں. اس پر کچھ تفصیلی عرض کرتا ہوں کہ آج کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بھی کہ حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم نے تو خود کہا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو، تو جماعت احمدیہ جہاد کی منکر نہیں ہے، لیکن ہم اسلام کے نام پہ خون ریزی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خون ریزی کو منسوب کرنا گوارا نہیں کرتے. ہم اس بات کی مخالفت کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آنے والے وجود کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ جنگ و جدال نہیں کرے گا. تو لیکن اب یہ دیکھیں کہ اسلام کو نقصان کس چیز سے پہنچا ہے کہ مسلمانوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تصویر دنیا کے سامنے پیش کی ہے کہ دنیا اس کو بری نظر سے دیکھتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی خوبصورت تعلیم پیش کریں. حضور انور ایدہ تعالیٰ بنصر عزیز گزشتہ کئی سالوں سے ایک دیوان سے دوسرے دیوان میں، ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج میں جاتے ہوئے دنیا کو امن کی تعلیم دے رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام ایک امن کا پیغامبر ہے، اور اسلام کے نبی نے امن کی تعلیم دی، کس طرح ان کے واقعات گزرے، ان پر کیا مصیبتیں ہیں، ان کا ذکر فرمایا، اور پھر یہ دنیا کو سمجھایا، اپنوں کو بھی غیروں کو بھی، کہ یہ اسلام کی حقیقی تعلیم ہے، اس کی طرف توجہ کرو. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. اچھا دوسرا اگر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ جو بعض صداقت کے دلائل حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش فرمائے ہیں اس میں کہ جماعت احمدیہ کی صداقت کن باتوں سے ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ بڑی جامع کتاب ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں عقائد، صداقت کے ثبوت اور انہیں کیسے پرکھا جائے، یہ ان نٹ شیل حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا. تو صداقت کے حوالے سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اس ضمن میں حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا کہ سب سے پہلے تو حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوے کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمانے میں دنیا کی رہنمائی کے لیے کھڑا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کے طور پہ کھڑا کیا. اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کے 12 دلائل آپ نے بیان فرمائے ہیں. ضرورت زمانہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی، نفس ناطقہ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کا اپنا وجود، غلبہ اسلام بر ادیان باطلہ، تجدید دین،
نصرت الہی، دشمنوں کی ہلاکت، سجدہ ملائکہ یعنی ملائکہ کا حضرت مسیح علیہ السلام کی تائید کرنا، علوم آسمانی کا انکشاف اور حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشگوئیاں، پھر اللہ تعالیٰ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مسیح علیہ السلام کا عشق اور آپ کی قوت احیاء، یہ 12 دلائل ہیں جو حضور نے اس کتاب میں بیان فرمائے ہیں۔ جی ٹھیک، تو اچھا اس میں یہ کہ جہاں پہ ابھی آپ نے پیشگوئیوں کی بات کی، اس میں پیشگوئیاں بھی حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی، ان میں سے اگر آپ ہمیں بتا دیں کچھ کا ذکر اگر یہاں پہ ہو جائے تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ ہو۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے مختلف زاویہ نگاہ سے پیشگوئیوں کا ذکر فرمایا، ان کو چنا۔ ایک تو یہ کہ ہندوستان کے ماحول اور ہندوستان کے دائیں بائیں کے ماحول کے حوالے سے حضرت صاحبزادہ عبدالعلی صاحب شہید رضی اللہ عنہ اور مولوی عبد الرحمن صاحب شہید رضی اللہ عنہ کا ذکر فرمایا، ایران سلطنت ایران کے انقلاب کا ذکر فرمایا، پھر باقی دنیا کے لوگوں میں سے یا اس زمانے کے لوگوں میں سے بھی آتم ڈوئی لیکرام کا ذکر فرمایا، شہزادہ دلیپ سنگھ کے بارے میں پیشگوئی ہے۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ یہ پیشگوئیاں، ان پیشگوئیوں کے بعد جو ہیں وہ پوری دنیا کے لیے اہمیت کی حامل ہیں، طاعون، زلزلہ یا بعد میں آنے والے زلازل، جنگ عظیم۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہ تو انذاری پیشگوئی ہیں، جو تبشیر کی پیشگوئی ہیں ان میں قادیان کی ترقی، مالی نصرت اور جماعت کی ترقی کو تفصیل سے ذکر فرمایا۔ ان میں جو پوری دنیا کے لیے پیشگوئی ہیں ان میں طاعون کو پہلے نمبر پر رکھا ہے، تو حضرت مسیح علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق دنیا کو خبر دی کہ خدا کی طرف توجہ کرو، جس پر توجہ نہ کرنے پر پھر طاعون کی پیشگوئی کی خبر دی جو پہلے بمبئی میں شروع ہوئی، اور پھر یہ کہ سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد جو ہیں اس کی لپیٹ میں آئے۔ اس کے بعد زلزلے کی پیشگوئی ہے، آج اس میں ایک اور پیشگوئی بھی تھی نا، طاعون والی دوہری پیشگوئی تھی، دوہری، کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ ارادت میں اور اس میں ہوں گے اس ضمن میں انہی وحافظ و کل من فی الدار، کہ جو ادار میں آتے ہیں یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے گھر میں جو آپ کی تعلیم پر یقین رکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ تو جماعتی تاریخ میں، جماعتی لٹریچر میں سینکڑوں اس کی مثالیں موجود ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی حفاظت فرمائی ہے، اس بیماری کے ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو شفا دی گئی ہے۔ پھر زلزلے کی پیشگوئی ہیں جو اس زمانے میں 1904 میں پھر زلزلہ ہے، 1905 میں اس کے بعد یہ زلزلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دنیا، مقصد تو ہے کہ دنیا خدا کی طرف توجہ کرے، نہیں کرتی تو مختلف صورتوں میں مختلف سالوں میں یہ زلزلے آ رہے ہیں۔ اور ایک اہم بات اس ضمن میں یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے اگر دنیا کی تاریخ دیکھی جائے کس تسلسل سے زلزلے آتے تھے، اور اس کے بعد دیکھی جائے تو ان میں ہمیں نمایاں تبدیلی نظر آتی ہے کہ پہلے کبھی کبھار کوئی زلزلہ ہے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد کہ زلزلے آئیں گے تم خدا کی طرف توجہ کرو، ہمیں ان میں بہت تیزی نظر آتی ہے۔ پھر جنگ عظیم کی پیشگوئی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے مختلف علامات بیان فرمائے کہ خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے، کشتیاں چلتی ہیں، تاؤں کشتیاں وغیرہ، جس کی جو رکھتے ہیں پوشاکیں برنگے آسمان، اور یہ فرمایا کہ یہ تقریباً 16 سال کے زمانے میں اس کا ظہور ہونا شروع ہوگا۔ جنگ عظیم اول ہوئی، جنگ عظیم دوم ہوئی، اور آج حضور انور ایت اللہ بن ناصر العزیز جنگ عظیم سوم سے لوگوں کو بچانے کے لیے تحریک کر رہے ہیں، تو اس زمانے سے یہ ساری باتیں تعلق رکھتی ہیں، تو توجہ کے لائق ہیں۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ۔ اچھا مبارک صاحب، ہمیں یہ بھی بتاتے چلیں، ہم جب بھی کوئی کتاب پڑھتے ہیں حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی ہے یا ہمارے دوسرے لٹریچر میں ہم پڑھتے ہیں، ان میں ایک بڑی خاص بات یہ ہے، تمام کی تمام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب تو ہیں ہی، اس زمانے کے نبی کی کتب ہیں، وہ تحریرات ہیں، تصنیفات ہیں، آپ کے خلفاء کی بھی کہی ہوئی کوئی بات جو ہے وہ زمانی قید میں نہیں ہوتی۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی یہ تصنیف دعوت الامیر، ایک عام خیال ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ یہ چونکہ امیر کابل کو مخاطب کر کے لکھی گئی تھی، تو جب وہ نہیں رہا، وہ زمانہ نہیں رہا، تو شاید یہ خدا نخواستہ ویلڈ نہیں رہی، تو فی زمانہ اس کی کیا ریلیونس ہے؟ ایک تو کتاب اپنی ذات میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ جماعت کیا عقائد رکھتی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے کیا عقائد ہیں، ہم پر اعتراضات کیا کیے جاتے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کے دلائل کیا ہیں، آپ کی پیشگوئی کیا ہیں، ان سب پر حاوی ہے جو ہر زمانے میں جاری ہے۔ افغانستان کے حوالے سے خاص طور پر دیکھا جائے تو افغانستان میں جماعت کے بزرگوں پر ظلم ہوا، لیکن خلیفہ وقت نے پھر ان کو توجہ دلائی۔ اگر وہ اس وقت خدا کی طرف سے جو آواز ان کو آئی تھی اس کو تسلیم کرتے، اس پر ایمان لاتے، تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آج افغانستان کی وہ صورتحال نہ ہوتی جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ناظرین. ہم نے ابھی جس طرح بھائی صاحب نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس کتاب کا تعارف یہاں پہ پیش کیا ہے، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ دعوت الامیر کا لنک جو ہے وہ ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں ہم اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ. ویسے آپ کو بتاتے چلیں alislam.org پہ جا کے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیفات میں جا کے آپ دعوت الامیر کو وہاں پہ بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. بھائی صاحب اس میں بعض ایسی بھی باتیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ تھوڑی سی اور تفصیل سے بات کر لینی چاہیے. مثلاً قادیان کی ترقی، ہاں جی، اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ مثلاً ایک شہر ہے یا گاؤں ہے، اس کی ترقی کسی نبی کی صداقت کے ثبوت میں کیا اہمیت رکھتی ہے؟ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا کہ اس سے پہلے کی جو پیش گوئی ہیں وہ تو انذاری پہلو تھا، لیکن یہ تبشیر کی پیش گوئی ہیں، اور ان میں قادیان کی ترقی کی خبر ہے، جس میں حضرت مسلم علیہ السلام کے والے سے بیان فرمایا کہ قادیان کی آبادی اتنی بڑھے گی کہ دریائے بیاس تک پہنچے گی، جو کہ قادیان سے کئی میل دور ہے. اور اس زمانے میں قادیان میں چند سو گھر تھے. ڈاک کا نظام ہفتے میں کبھی کبھار یا ایک دفعہ یا کبھی ڈاک آتی تھی، کبھی نہیں. اسکول وغیرہ مدرسہ جماعت کی طرف سے قائم تھا. جو باقاعدہ زندگی گزارنے کے نظام ہوتے ہیں وہ میسر نہیں تھے، سفر کی صحبتیں تھیں. لیکن خدا کا نبی وہاں رہا اور اس نے اس بستی کے لیے دعائیں کی. تو آج ہم دیکھتے ہیں، آج کسی نے قادیان دیکھا ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ فصیل کی جگہ پہ جو ایک محدود فصیل تھی اس سے نکل کر اب قادیان کی آبادی کس طرح پھیلتی جا رہی ہے. تو یہ حضرت مسیح السلام کی صداقت کا ایک ثبوت ہے کہ جس جگہ پہ آپ رہے اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت دی، اور وہ برکت کسی وقت میں محدود نہیں ہے، بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ یہاں تک کہ پیشگوئی ہے کہ اس کا سلسلہ کئی میل تک پھیل جائے گا. بالکل. اور یہ تو دیکھیں کئی ہزاروں میل تک پھیل گا. وہ جو اس میں بھی اگر جو علامتی رنگ ہے بیاس تک پھیلنے میں بھی، کہ وہ تو پتہ نہیں دنیا کے کس بیاس تک جو ہے وہ قادیان کی بستی پھیل گئی. اور جو حضرت مسیح علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، ایک مرجع خواص یہی قادیاں ہوا. تو وہ اب ہم دیکھیں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں پہ. دوسرا یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی سیرت کے مطالعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور اپنے کتب کی جب طباعت کے لیے دیتے تھے تو امرتسر جانا، ہاں جی بالکل، جس طرح سے سفر کی صحبتیں اٹھاتے ہوئے، پھر کہتے ہیں پروف ریڈ بھی میں خود ہی کرتا تھا، میں جاتا تھا. اب قادیان میں جدید ترین پریس بھی لگے ہوئے ہیں. ہم نے اس کے بارے میں پروگرامز بھی کیے ہیں. جلسہ سالانہ پہ بھی ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے قادیان کے جدید ترقی کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. تو اس لحاظ سے بھی تو ایک ہے نا یہ بڑا نشان کہ ایک ایسی بستی میں آپ کی بعثت ہوئی تھی جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا. آج وہ اٹ سیلف بھی فزیکلی بڑی ترقی کر گئی ہے قادیان کی بستی، اور ویسے بھی جو ہے وہ قادیان کا نام جو ہے وہ زمین کے کناروں تک جانا جاتا ہے اور بڑی عزت کے ساتھ الحمدللہ جانا جاتا ہے. بھائی صاحب بہت شکریہ. آپ کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. یہاں پہ ہمارا سیگمنٹ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، علم و ادب. یہاں سے ہم آگے چلاتے ہیں بات کو اور اپنے اگلے سیگمنٹ میں چلتے ہیں جو کہ ضیاء خلافت. ایک ویڈیو پیکج دیکھتے ہیں پھر اسٹوڈیو میں واپس آتے ہیں. حضرت مسیح موعود نے خود بھی اور آپ کے خلفاء نے بھی ہر دور میں تعلیم اور علم کے حصول پر بہت زور دیا ہے. ہمیشہ اس بات کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے اور وسائل مہیا کیے جاتے رہے ہیں کہ جماعت کے احباب اور خواتین، کیا بچے کیا معمر افراد، سبھی علم کے حصول کے لیے کوشاں رہیں. تو پھر کیوں کوئی علم اور تعلیم کے حصول کی نعمت سے محروم رہے؟ جی پھر کیوں باجا صاحب ایسے حالات میں کیوں کوئی جو ہے وہ تعلیم اور علم کے حصول سے محروم رہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے لے کے آپ کے خلفاء سے لے کے خلیفۃ مسیح اول سے لے کے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس کے مبارک دور تک ہر دور میں جو ہے وہ اس چیز کو انکریج کیا گیا کہ تعلیم حاصل کی جائے، علم حاصل کیا جائے. اس کی آخر کیا اہمیت ہے کہ اس کے اوپر اتنا زور دیا گیا باجا صاحب؟ اسلام علم کے فروغ کو فروغ دیتا ہے. پہلی وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی وہی ہے اقرا، تو پڑھ. پھر قرآن کریم میں خدا تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، علیم بذات الصدور، عالم الغیب والشہادہ. قرآن کریم میں پھر علم کے حصول کے لیے دعا سکھائی گئی ہے، قل رب زدنی علما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہدایات فرمائی ہیں کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین تک جانا پڑے. انبیاء جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں. انبیاء دینار درہم تو نہیں چھوڑتے، وہ علم چھوڑتے ہیں اور علماء ان کے وارث ہوتے ہیں. پھر یہاں تک فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح. اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اسلام میں اس کی کس قدر اہمیت ہے. حضرت مسیح علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی خادم ہیں، آپ کے ذل ہیں، آپ کے بروز ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت سے لے کر جماعت کے ہر فورم پر اس کو پیش کیا جاتا ہے، اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے.
حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی میں تعلیم الاسلام ہائی اسکول جاری فرمایا، جس میں علاوہ تعلیم دوسری تعلیم کے علاوہ دینی شاخ دینیات کی شاخ بھی قائم تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول علیہ السلام کے وقت میں اس کو مدرسہ احمدیہ کا نام دیا گیا 1909 میں، پھر بعد ازاں حضرت مسلم علیہ السلام نے 1928 میں اس کو جامعہ احمدیہ کا نام دیا، جس کی شاخیں آج دنیا کے تقریباً ہر حصے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ حضرت مسلم علیہ السلام کے وقت میں اگر صرف ادارہ جات کو ہی دیکھا جائے تو ہمیں مدرسہ خواتین نظر آتا ہے، 1925 میں جاری فرمایا خواتین کی تعلیم کے لیے۔ احمدیہ ہاسٹل طلباء کی رہائش کے لیے 1915 میں قائم فرمایا۔ جامعہ نصرت کالج 1951 میں جاری ہوا، نصرت گڑھ ہائی اسکول 1924 میں جاری ہوا، تعلیم اسلام کالج جو ہے 1944 میں قائم ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ کس طرح حضرت مسلم علیہ السلام نے تعلیم کے فروغ کے لیے عملی اقدامات بیان کیے ہیں۔ اس طرح حضور نے ایک پوری نظارت قائم فرمائی جو اس تمام امور کو دیکھتی ہے، اور حضور نے اپنی تحریکات میں یہ بات پیش فرمائی کہ کوئی ایسا مرد عورت نہ ہو جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، اور پھر فرمایا کہ ہر جگہ پرائمری تک اسکول کھولے جائیں۔ ہدایات بھی ہیں، عملی اقدامات بھی ہیں۔ خلافت ثالثہ کے دور میں ہم آئیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمۃ اللہ جب افریقہ اور یورپ کے دورے پر 1970 میں تشریف لے گئے تو افریقہ سے واپسی پر لندن میں قیام کے دوران آپ نے بیان فرمایا کہ گیمبیا میں میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہاں پر خرچ کیا جائے لوگوں کی بہبود کے لیے۔ پھر جب آپ پاکستان واپس تشریف لائے تو پھر آپ نے مجلس نصرت جہاں کی تحریک فرمائی کہ اس میں لوگ پیسہ دیں تاکہ ہم افریقہ میں لوگوں کی خدمت اس سے کر سکیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ افریقہ میں بیسیوں بلکہ سینکڑوں اسکول، کالج، ہسپتال قائم ہیں جو لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، اور مذہب کی قید کے بغیر، رنگ و نسل کی قید کے بغیر سب کو یکساں رکھتے ہوئے تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے بعد حضور نے 1979 کے جلسہ سالانہ میں ایک تعلیمی منصوبہ پیش فرمایا کہ ہمیں آئندہ وقتوں میں اتنے علماء چاہیے مختلف علوم کے حوالے سے۔ اس کے تحت مختلف انعامی اسکیمیں بھی جاری کی گئیں، وہ نظام جاری ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ساتھ ساتھ حضور نے اس وقت یہ تحریک فرمائی کہ ہر احمدی جو ہے وہ کم سے کم میٹرک تک تعلیم حاصل کرے۔ اب موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس تحریک کو حضرت امیر المومنین اید اللہ بن نصر عزیز نے بڑھا کر ایف اے تک جاری کیا کہ ہر احمدی کے لیے لازمی ہے کہ کم سے کم ایف اے تک تعلیم حاصل کرے۔ لیکن اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسلم علیہ نے فرمایا کہ جو ایف اے پڑھتا ہے، جو پرائمری پڑھتا ہے مڈل تک جائے، جو مڈل کرتا ہے میٹرک تک جائے، جو میٹرک کرتا ہے وہ بی اے تک جائے، اور اس سے آگے بڑھتے جائے۔ اس کے علاوہ جماعت احمدیہ کی تعلیمی حوالے سے خدمات میں ایک حصہ ہے فنڈنگ کا، امداد طلباء کا شعبہ قائم ہے، اور اس میں ہم یہ جانتے ہیں، ہمارا یہ ریکارڈ پروف سارے ہمارے پاس ہیں کہ دنیا کے ہر ملک میں سینکڑوں لاکھوں پاؤنڈز، ڈالرز، یوروز، روپیز خرچ کیے جاتے ہیں صرف بچوں کی تعلیم کے لیے۔ بالکل، تو یہ مختصر سا خاکہ ہے محدود وقت میں۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اگر ہم واپس ابھی جس طرح بات ہو رہی ہے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہم واپس جاتے ہیں، جس وقت قادیان میں تو تعلیمی ادارہ جات قائم ہو چکے تھے، لیکن ہجرت ایک ایسا فیز تھا جس میں کہ ایک طرح سے آپ کو فرام اسکریچ، کیونکہ وہاں کی جو بلڈنگس تھیں وہ تو نیشنلائز ہو گئیں، لے لی گئیں، حکومت کی تحویل میں چلی گئیں، جو بھی اس وقت حالات بنے، یہاں آ کے فرام اسکریچ جو ہے وہ دوبارہ اثر نو ہر چیز کا آغاز کرنا تھا۔ تو ایسے میں جو ہے وہ پہلی پریارٹیز میں سے تعلیمی ادارے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی پریارٹی نظر آتے ہیں۔ جس طرح آپ نے بھی سنا ہوگا، چودھری محمد علی صاحب بڑی تفصیل سے بتاتے ہوتے ہیں اپنے انٹرویوز میں کہ کس طرح سے جو ہے وہ جامعہ احمدیہ کا قیام عمل میں آیا، کس طرح سے تعلیم الاسلام کالج کا، یہ سائملٹینیس تھے کہ جامعہ بھی فوری طور پہ شروع ہو جائے، کالج بھی فوری طور پہ شروع ہو جائے۔ تو اس میں بلکہ چوہدری صاحب نے بڑا دلچسپ واقعہ یہ سنایا ہوا ہے کہ تعلیم الاسلام کالج کی انتظامیہ میں سے کسی نے جا کے حضرت مسلم سے عرض کی کہ حضور چونکہ پیسے نہیں ہیں تو بھی مشکل لگتا ہے کہ کالج کا آغاز کیا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا کہ پیسوں کی فکر کرو، جاؤ اور جا کے لکھ کے لگا دو کہ کالج کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے کسی چھوٹی سی تختی کے اوپر لکھ کے وہیں کہیں زمین پہ لکھ کے لگا کے بیٹھ گئے کہ جی یہاں کالج کے تعلیم کا آغاز ہو چکا ہے، اور وہیں سے پھر جو ہے وہ تعلیم الاسلام کالج کی بنیاد پڑی ہے۔ جامعہ کا بھی اس وقت جو ہے وہ جس طرح بھی ایڈ ہاک بیسس پہ جہاں شروع ہو سکتا تھا، جس طرح شروع ہو سکتا تھا، مدرسہ احمدیہ اسے شروع کر دیا گیا۔ تو جب تعلیم الاسلام کالج کا آغاز ہوا تو ساتھ ہی دیکھا ہم نے کہ فضل عمر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا بھی آغاز ہوا تھا۔ سائنسی تحقیق کی طرف بھی بڑی توجہ رہی ہے۔ آپ نے نظارت تعلیم کا ذکر کیا، اور انٹرنیشنلی بھی بہت سارے فنڈز ہیں۔ کیا کوئی ایک مضمون ہے جس کی طرف انکریج کیا جاتا ہے،
یا احمدیوں کو ہر مضمون کی طرف بڑھنے کے لیے انکریج کیا جاتا ہے؟ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے ایک تقریب فرمائی تھی جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ ہمیں گاؤں گاؤں مفتی چاہیے، تفسیر کے اور حدیث کے عالم چاہیے، اس کے علاوہ ہمیں ہر فیلڈ میں علماء کی ضرورت ہے. جی یہ نہیں ہے کہ ہمیں صرف دینی تعلیم دینے والے چاہیے، ڈاکٹر بھی چاہیے، سائنسدان بھی چاہیے، حسابدان بھی چاہیے، سب کی ہمیں ضرورت ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب تحریک وقف نو ہے اس میں بھی اس چیز کو پیش کیا جاتا ہے کہ دینی دنیاوی ہر قسم کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اور آج ہم اس کے پھل دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ ہمیں واقفین زندگی جو ہیں یا واقفین نو ہمیں نظر آتے ہیں جو اس چیز کو اپنی ذات کے ساتھ اسی کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم خلفاء کی پیش کردہ تحریکات پہ آئے ہیں. اور جماعت احمدیہ جو ہے وہ صرف ایک طرف نہیں جا رہی بلکہ دنیا میں ہر طرف ہر علم کے لیے حصول کے لیے کام کر رہی ہے. اور حضرت عبدالسلام صاحب کا ذکر ضروری ہے کہ پاکستان کے پہلے نوبل انعام حاصل کرنے والے تھے، اور آپ نے اپنے زمانے میں باہر کے علاقوں میں جا کر ادارہ جات قائم کیے جو سائنس کی تعلیم کو آگے آج تک پھیلا رہے ہیں. بالکل. تو ایک فیلڈ محدود نہیں ہے، ہر فیلڈ، کیونکہ ہر چیز خدا تعالیٰ کی صفت علیم کو واضح کرتی ہے، تو جماعت احمدیہ ہر فیلڈ کو اپروچ کرتی ہے اور انکریج کرتی ہے کہ ہر فیلڈ میں لوگ آئیں. جی اچھا بھائی صاحب، موجودہ دور میں جو ہے حضرت خلیفۃ المسیح الخامی سید اللہ تعالیٰ بن عزیز کے مبارک دور میں ہم دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کے گواہ، چشمدید گواہ بن رہے ہیں. حضور کی جو واقفین نو کے ساتھ کلاسیں ہیں یا اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو کلاسیں ہیں، آپ چونکہ ظاہر ایم ٹی اے کے ساتھ بھی آپ انوالوڈ ہیں اس کام میں، اس میں آپ نے کیسے دیکھا ہے کہ حضرت صاحب کس طرح سے انکریج کرتے ہیں طلباء کو کہ وہ ریسرچ میں جائیں، وہ مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، وہ تدریس میں جائیں؟ اس میں بھی دیکھیں بڑا تنوع ہے مضامین میں. ہاں جی بالکل. مطلب طلباء مشورہ حضور سے رہنمائی کی درخواست کرتے ہیں، حضور بڑی تفصیل میں جا کے اس کا جو ہے وہ انالیسس کر کے تم کس سٹیج پہ پہنچے ہو، کہ کیا کر لیا ہے، آگے کیا اس کے پراسپیکٹس ہیں، تقریباً ہر میدان کا بڑی تفصیل سے جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے. تو اس میں بھی ایک بڑی ویرائٹی ہے جس میں سب انکریج کر رہے ہیں کہ طلباء کو بڑھنا چاہیے. جی آپ دیکھیں کہ چھوٹی عمر کے بچے ان کو بھی حضور گائیڈ کرتے ہیں. جی سب سے پہلے تو اس میں یہ چیز دیکھنی غور کرنی چاہیے کہ حضور کی اپنی واقفیت کس حد تک ہے کہ چھوٹی عمر کے بچے، اطفال الاحمدیہ، پھر اس کے بعد خدام، پھر بڑی عمر کے لوگ جو جس مضمون کے بارے میں حضور سے رہنمائی مانگتا ہے. ہم نے لائیو ویڈیوز دیکھی ہیں جرمنی میں بھی، یو کے میں بھی، اور بھی علاقوں میں، کہ جس نے کھڑے ہو کے کوئی بات کی یا حضور سے رہنمائی مانگی، حضور نے پوری تفصیل سے اس کو بتایا. جیسے حضرت صاحب کی اپنی نظر بھی واضح ہوتی ہے اور حضرت صاحب کی گائیڈنس، اور پھر لوگوں کی دلچسپی، پھر سے لوگ پھر موٹیویٹ ہوتے ہیں. خطوط میں ہم دیکھتے ہیں کہ خطوط میں بھی لوگ مسلسل حضور رہنما سے پوچھتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے، میں آگے کیا کروں. پھر حضور کی طرف سے ان کو رہنمائی جاتی ہے کہ آپ یہ کر لیں. بالکل ٹھیک. اچھا بھائی صاحب، اب اگر ہم ذرا تھوڑا سا، یہ تو ہے تعلیم ہے جی، جس کو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں، جس کے لیے فارمل ایجوکیشن کی بات ہو گئی، جس میں آپ کسی ڈگری کو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں، جس میں آپ کسی سرٹیفکیٹ ڈپلوما کو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے یہ ڈگری حاصل کرنی ہے، یہ کوالیفیکیشن حاصل کرنی ہے. علم کا حصول ان جنرل کے لیے بھی اگر تھوڑی سی ہم بات کریں، جماعت کے اخبارات اور رسائل جو ہیں وہ جو شروع ہوئے وہ کس مت میں نظر کے ساتھ، کس ویژن کے ساتھ شروع ہوئے؟ جماعت احمدیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے تشیع الاذان کا اجرا فرمایا تھا. اس وقت سے لے کر پھر اس کے بعد جماعت احمدیہ کے اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں رسالہ جات جاری ہیں. ہر جگہ پہ ایک بات ہمیں لکھی ہوئی نمایاں نظر آتی ہے، احمدیہ احباب کی دینی تعلیمی تربیت کے لیے. یہ چیز آپ کو تقریباً ہر رسالے میں نظر آئے گی، بچوں کی تربیت کے لیے، بڑوں کی تربیت کے لیے. تو یہ ہے کہ جماعت صرف یہ نہیں فورس کرتی کہ آپ اپنی ایک فیلڈ میں جائیں، بلکہ یہ کہ اس کو تو انکریج کرتی ہے تاکہ ایک ہر ایک کی اپنی فیلڈ ہو. لیکن عمومی تربیت کے لیے بھی رسائل ہیں جو ہر قسم کا نالج ان کو دیتے ہیں. پھر ان رسائل کے اندر آپ دیکھیں تو اس میں مختلف حصے ہوتے ہیں، قرآن کریم، حدیث، حضرت الاسلام، خلفاء، علمی مضامین کے علاوہ سائنس کی ترقیات یا سائنسی انکشافات کا حصہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عمومی طور پر بھی تربیت کے لیے یا دینی اور علمی طور پر بچوں کو یا دوسرے لوگوں کو یا خدام کو بھی انکریج کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہیں. بالکل. خواتین کے لیے مصباح جو ہے وہ خواتین کا رسالہ ہے جس میں خاص فوکس اس پہ رکھا جاتا ہے کہ خواتین کی دلچسپی کے مضامین اور انہیں صرف دلچسپی نہیں بلکہ انہیں ایجوکیٹ کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے میں ان کی دلچسپی کو بڑھانے کے لیے.
پھر اخبارات اور رسائل کے بعد اگر ہم تھوڑی سی بات کریں لائبریریز کے بارے میں، تو لائبریریز کے قیام کے لیے بھی خلفاء کا مسلسل ہمیں نظر آتا ہے. خلافت لائبریری ایک بہت بڑی لائبریری جس میں جو آغاز اس کا ہوا ہے تو میجورٹی جو کتابیں تھیں وہ مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذاتی لائبریری سے ڈونیٹ کی تھیں. تو لائبریریز کے قیام کے بارے میں بھی کچھ اگر بتاتے چلیں. حضرت مسیح علیہ السلام کی تصنیف فریاد درد، اس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے مختلف علوم کے حوالے سے کتب کی فہرست پیش فرمائی ہے کہ ایک معیاری کتب خانہ وہ ہونا چاہیے جس میں یہ کتابیں ہوں. پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے مختلف تحریرات میں اپنے ذاتی کتب خانے کا بھی ذکر فرمایا کہ یہ کتاب میرے ذاتی کتب خانے میں موجود ہے، جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جماعت احمدیہ میں لائبریری کا قیام اس پر بہت اہمیت زور دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد قادیان میں لائبریری تھی، اس کے بعد پھر قادیان سے لائبریری ربوہ میں منتقل ہوئی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر حصے میں لائبریریز موجود ہیں. مربیان کے ساتھ جو میٹنگ ہوتی ہیں ان میں پچھلے کئی سال سے روزانہ مربیان کو اور مختلف عمراء کو یہی ہدایت کر رہے ہیں اور اس کے تحقیق کرتے ہیں کہ کیا لائبریری قائم ہو گئی ہے اور اسٹیبلش ہے. تو اس کی طرف خصوصی توجہ دی جاتی ہے کہ ہر ملک میں ہر جگہ پر لائبریریز ہوں تاکہ لوگ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں. بالکل، بہت شکریہ بھائی صاحب. اور اسی طرح سے جس طرح ایک تو یہ ہوگا نا کہ جنرلی لوگوں کے ہر ادارے کے اندر بھی حضرت امیر المومنین نیت اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی توجہ اس چیز کی طرف نظر آتی ہے کہ مختلف موضوعات کے اوپر ورائٹی آف سبجیکٹس کے اوپر جو ہے وہ کتب موجود ہوں تاکہ لوگوں کا ذہن کھل سکے، لوگوں کو تفہیم ہو، سمجھ آ سکے کہ جی کیا ہو رہا ہے دنیا میں، دنیا کس طرف بڑھ رہی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے لیے کیا چیلنجز درپیش ہیں، تاکہ ہم ایک ڈبے کے اندر بند ہو کے نہ بیٹھے رہیں بلکہ ہمیں باہر کا منظر بھی نظر آئے. لائبریریز میں جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ جی جامعات کی، تعلیمی اداروں کی اپنی لائبریریز اور بڑی رچ لائبریریز، اور پھر ہم بات کرتے ہیں مختلف ادارہ جات کی، اور پھر ہم مرکزی لائبریریز اور خلافت لائبریری کی ہم نے بات کی. خواتین کے لیے بھی لائبریری کا الگ سے ہمیشہ اہتمام کیا جاتا ہے. جس طرح ربوہ میں امتلہی لائبریری تھی جو کہ لجنہ کو کیٹر کرتی تھی اور ان کے لیے جو ہے وہ مختلف مضامین، مختلف موضوعات کے اوپر جو ہے وہ کتب وہاں پہ میسر ہوتی تھیں. تو جہاں ایک مرکزی لائبریری موجود تھی وہاں پہ خواتین کے لیے بھی اچھا خواتین کی تعلیم کے بارے میں اگر آپ کچھ بتا سکیں، کیونکہ ایک تو ہے جنرل حضور حضرت امیر المومنین کا بھی، دیگر خلفاء بھی جو پہلے گزرے صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سب کا اس طرف جو ہے وہ توجہ دلاتا رہے کہ تعلیم حاصل کی جائے، علم حاصل کیا جائے. خواتین کے لیے بالخصوص جو ہے ربوہ میں بھی بنا تعلیمی ادارہ، پھر اور جہاں دنیا میں بن رہے ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں. ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت مسلم علیہ السلام قادیان میں خواتین کو درس دیا کرتے تھے. پھر میں نے پہلے ذکر کیا تھا مدرسہ احمدیہ حضور نے 1925 میں قائم فرمایا. پھر ربوہ میں عائشہ دینیات اکیڈمی، وہاں پہ خواتین کی تعلیم کے لیے کام پڑھایا جاتا ہے ان کو. اس کے علاوہ باقی علاقوں میں اگر باقاعدہ ادارہ جات نہیں تو مختلف ادارہ جات کے تحت پروگرام بنا کر ان کو مدعو کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے پھر ان کو پھر تعلیم دی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہماری جو ویب سائٹس ہیں ان پہ بہرحال ہر ایک کی اپروچ موجود ہے، اس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کا اظہار بھی کرتے ہیں. پھر جماعتی رسائل کا پہلے ذکر ہوا، خواتین کے لیے النصرت یہاں سے چلتا ہے. ہر ملک میں تقریباً خواتین کے لیے الگ رسائل موجود ہیں. مریم رسالہ واقفات نو کے لیے. بالکل. تو جماعت ایک حصے کو فوکس نہیں کرتی کہ تم صرف باہر تعلیم حاصل کرو، جنہوں نے گھر میں رہ کے بچوں کی تربیت کرنی ہے ان کے لیے تعلیم کے لیے بھی سہولیات مہیا کرتی ہے. جی ٹھیک، بالکل ٹھیک. بھائی صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ. ناظرین اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے اتوار کو آپ کی خدمت میں کوئی اور موضوع لے کر جو ہے وہ حاضر ہوں گے اور اس کے اوپر بات چیت ہوگی. بھائی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے. جزاک اللہ. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بساط دنیا الٹ رہی ہے، حسین اور پائیدار نقشے جہان نو کے ابھر رہے ہیں، بدل رہا ہے نظام کہنا